کوئی مہاجرین نہیں آ رہے اور پاکستان میں کوئی طالبان نہیں ہے۔ افغانستان کے حالات اور معاملات پر پالیسی بیان تو منسٹری آف فارن افیئر دے گی۔ سفیر کی بیٹی کے لیے کا جو کیس ہے، افغان ٹیم جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے آ گئی ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق تمام تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ افغان ٹیم پاکستان پہنچ چکی، پولیس جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ملک میں طالبان ہیں نہ ہی باہر سے آ رہے ہیں۔ پاک فوج نے بارڈر پر جیو فینسنگ مکمل کر لی، داسو دھماکے پر تحقیقات جاری ہیں۔ نون لیگ کی مزاحمت اور مفاہمت کی دونوں پالیسیاں ناکام ہوں گی۔ نون اور شین لیگ کی لائن اینڈ لینتھ ایک جیسی نہیں، شیخ رشید کا دعویٰ۔ شہباز شریف کو ماضی بھلا کر مذاکرات کی مشروط پیشکش بھی کر دی۔ وزیر داخلہ نے کہا بسم اللہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے مسئلے سے کریں۔ اب سیاست صرف ملک کی بہتری کے لیے ہوگی، اداروں سے ٹکراؤ کا ہرگز خواہاں نہیں، شہباز شریف نے صاف بتا دیا۔ نیوز کے نمائندے سے عدالت میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا استعفے کی باتیں دم توڑ چکی، مفاہمت یا ہاتھ جوڑنے کی بات عوام کے مفاد ملک کی خوشحالی کے پیرائے میں کی۔ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 16 اگست تک توسیع۔ سیشن کورٹ لاہور نے آئندہ سماعت پر FIA سے انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ شہباز شریف کی عدالت آمد پر لیگی کارکنان اور پولیس میں دھکم پہ۔ جہانگیر ترین گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی درخواست ضمانت پر دلائل مکمل، جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا۔ کورونا کی چوتھی لہر کے وار خطرناک، وزیراعظم عمران خان نے اجلاس طلب کر لیا۔ NCOC، وزارت قومی صحت اور دیگر حکام شریک ہوں گے۔ سندھ حکومت کے لاک ڈاؤن سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ سماجی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے ماسک پہنیں۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے، روک تھام کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں جو لیڈران حکومت کی گائیڈ لائن کو پامال کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے چند لمحوں کی خوشی کے لیے عوام کی صحت کے معاملات کو خراب نہ کریں۔ کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز پر ہجوم، چلڈرن ہاسپٹل نارتھ کراچی میں اندراج فارم ختم، شہری پریشان۔ گلشن معمار کا ویکسینیشن سینٹر بھی کل رات سے بند، نامعلوم افراد کے حملے کے بعد سٹاف کا سیکیورٹی ملنے تک کام نہ کرنے کا اعلان۔ ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگوانے کے لیے لوگوں کی طویل قطاریں۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کا کیس، کراچی سٹی کورٹ کا گرفتار افراد کو رہا کرنے کا حکم، پولیس کو مقدمہ درج کرنے سے روک دیا، تحریری شکایت درج کرنے کی ہدایت۔ مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے، 4858 نئے مریض رپورٹ ہوئے، مثبت شرح 8.61% رہی۔ کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر پشاور ایئرپورٹ پر 25 مسافروں کو روک لیا گیا۔ چین سے مزید سائنو فارم ویکسین اسلام آباد پہنچ گئی۔ اسلام آباد سمیت پنجاب بھر میں پرائمری تک یکساں نصاب تعلیم رائج، ایک قوم ایک نصاب سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا خوشی کا اظہار، کہتے ہیں سنگل نیشنل کیریکولم سے تعلیمی شعبے میں طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب میں SOPs کے تحت تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں، ایک دن میں 50% طلبہ کو آنے کی اجازت۔ کاف لیگ کے باؤ رضوان نے مخالفت کی، آزاد کشمیر کے حلقہ 38 سیالکوٹ سے نو منتخب رکن اسمبلی چوہدری سلیم بریار کا الزام، کہتے ہیں تحریک انصاف نے ساتھ دیا، کوئی فارمولا نہیں تھا۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی تینوں مخصوص نشستیں، تحریک انصاف کے نام علماء و مشائخ کی مخصوص نشست پر پی ٹی آئی کے محمد مظہر سعید، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر رفیق نیر کامیاب، خواتین کی مخصوص نشستوں پر 5 خواتین بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں۔ ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں 8.40% اضافہ ہوا۔ ادارے شماریات نے ماہانہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ ماہ اشیاء خورنوش اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ گھی کی قیمت 32.82، کوکنگ آئل 31.7% بڑھی، چینی 23.01، آٹا 17.92% مہنگا ہوا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قلت، کئی پیٹرول پمپس بند، پاکستان اسٹیٹ آئل کے علاوہ تمام کمپنیز کی سپلائی بند ہے۔ پیٹرول ایسوسی ایشن کا موقف، کل شام تک نجی کمپنیز نے سپلائی نہ دی تو شدید بحران پیدا ہوگا۔ ایف بی آر میں اصلاحات اور معاشی پالیسیز کا تسلسل جاری ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے جولائی میں 431 ارب کی ٹیکس وصولی، تمام وصولیوں سے زائد۔ ٹیکس ادائیگی میں 54%، کسٹمز ڈیوٹیز میں 37% اضافہ ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 15 نکاتی ایجنڈا جاری۔ الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کی میعاد میں 120 دن توسیع کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ نیب آرڈیننس میں ترمیمی بل پر قائمہ کمیٹی قانون کی رپورٹ بھی ایجنڈے کا حصہ۔ نور مقدم قتل کیس میں تفتیش مکمل، مرکزی ملزم ظاہر جعفر 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا ملزم کو 16 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پروین رحمان قتل کیس، ملزمان کا اقبال جرم سے انکار، قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ملزمان کا انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں بیان۔ عدالت نے ملزموں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد حتمی دلائل 9 اگست کو طلب کر لیے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کا عمل جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اٹل شریف کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر تعینات ہیڈ کانسٹیبل دلاور خان شہید۔ محلہ مسلم آباد میں دکان میں سجا سے عرب پارلیمانی وفد کی ملاقات۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان، فلسطین اور کشمیر کے مسئلوں کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں پرامن حل کا خواہاں ہے۔ عالمی برادری 5 اگست 2019 کی یک طرفہ غیر آئینی اقدامات کی پرزور مذمت کرے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے۔ سے سکھ کرکٹر بھی محفوظ نہیں، انڈین بورڈ کی غنڈہ گردی نے مونٹی پنیسر کو ڈرا دیا۔ بھارتی پروپیگنڈے کے باوجود کشمیر پریمیئر لیگ کا افتتاح قریب۔ مانسون کی اننگز جاری، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش۔ اسلام آباد کا موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ کراچی، تھرپارکر اور بدین میں بھی گھٹائیں برسیں گی۔ بلوچستان میں خسرہ پھیلنے لگا، خوزدار میں موذی مرض سے ایک ہی خاندان کے 4 بچے جاں بحق۔ متاثرہ علاقے وٹ اور نال میں طبی ٹیم پہنچ گئے۔ تو نہیں 4 بچے ذہنی معذور، گڈانی کے غریب مچھیرے جمعہ خان کا بڑا امتحان۔ علاج کے لیے پیسے نہ ہونے پر بچوں کو زنجیروں سے باندھنے پر مجبور۔ دکھی باپ کی حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ سے زیادہ اضلاع طالبان کے قبضے میں چلے گئے، امریکی اخبار کا دعویٰ، ہر ہفتے کم از کم 30,000 افغان بے گھر ہو رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ جنگلات میں لگی آگ پر 5ویں روز بھی قابو نہ کیا جا سکا، 2 فائر فائٹر سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے، 400 سے زائد زخمی۔ ترک حکام کے مطابق 100 سے زائد مقامات پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔